تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا کہ ہر کوئی جب آپ سے بات کرتا وہ سمجھتا کہ میری پتہ نہیں اللہ کے نبی کے نزدیک اہمیت ہی کتنی ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اللہ کی توفیق کے ساتھ جس تسلسل کا آغاز کیا تھا وہ آپ علیہ السلام کی زندگی اور خصوصاً ہجرت کے بعد والی زندگی اس کے 8ویں سال پر جا پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں سال پہ آپ کو مکہ سے آئے ہوئے 8 سال گزر چکے ہیں، اور ان 8 سالوں میں آپ کی ہر ایک کوشش وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اس 8ویں سال میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے موتا کے مقام پر صحابہ کو بھیجا، پے در پے 3 سپہ سالاروں کو مقرر کیا، تینوں جامع شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ان ساری چیزوں کی خبر بذریعہ وحی دی جاتی ہے۔ بالآخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمان سنبھالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صحابہ کو فتح دیتے ہیں، اور یہ لشکر فتح کے بعد واپس مدینے آن پہنچتا ہے۔ غزوہ موتا سے جو اسباق ہمیں حاصل ہوئے ہیں ان میں سے بنیادی نوعیت کا سبق جو ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اسی کی طرف عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نشاندہی کی تھی جب صحابہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کیوں نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ یہاں سے کچھ صحابہ کو بھیجا جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا جائے کہ اللہ کے نبی لشکر بہت زیادہ ہے، اس کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے اور ہماری 3000 کے قریب ہے، لہٰذا عدد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقارنہ نہیں ہے، لہٰذا کچھ اور صحابہ کی فوج بھیجی جائے، دستہ بھیجا جائے تاکہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے خطاب کرتے ہوئے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ آج تک جتنی بھی جنگیں لڑے ہو کیا تم تعداد کی وجہ سے جیتے ہو؟ یعنی تمہاری فتح اور نصرت اور دشمن پر غلبہ پانے کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے تم دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی مدد پر اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے لڑتے ہو، لہٰذا اللہ کا نام لو، یا تو اللہ فتح دے گا، نصرت کرے گا، یا ہمیں شہادت نصیب ہوگی۔ مومن کے نزدیک صرف یہ 2 ہی نظریات ہوتے ہیں، یا وہ شہید ہوتا ہے یا اس کی مدد ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو فتح ہو جاتی ہے۔ اور اس دین کے لیے بھی کبھی عدد کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ قوت پر یا افرادی قوت پر یا اسلحہ پر یا ذرائع اور وسائل پر اعتماد کیا جائے۔ وہ مومن ہمیشہ سے اللہ کی مدد اور نصرت پر توکل کرتے ہوئے لڑائی کرتا ہے اور جنگ کرتا ہے، لہٰذا اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی دی۔ اور یہی بنیادی سبق بھی ملتا ہے کہ 3000 اور 2 لاکھ کا کوئی موازنہ نہیں تھا، اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے 3000 کی مدد کی ہے تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ حق والوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے کیوں نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، قوت کو جمع کریں، اکٹھا کریں، دشمن کو اس کے اوپر روب طاری کریں، اس کو خوف زدہ کریں، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی میدان جنگ میں اتریں گے تو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں توکل آپ کا صرف اللہ کی ذات پر ہوگا۔ یہ بنیادی سبق ہے، اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر وسائل پر اور افرادی قوت پر تمہارا انحصار ہے تو ایک وقت آئے گا جب تمہارے اوپر امتیں ٹوٹ پڑیں گی۔ آج تم پیش قدمی کرتے ہو اور وہاں جاتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو تمہاری فتح تمہارے قدم چومتی ہے، اور وہ جتنا بھی حصہ ہوتا ہے وہ اسلام کے زیر نگرانی آ جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے یا تو مسلمان ہو جاتے ہیں یا مسلمانوں کے تابع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ مجوس ہیں یا مشرکین ہیں، وہ سارے آپ کے تابع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہارے اوپر یہ ساری کی ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی، لہٰذا وہ تمہیں کھا جائیں گی اور تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت قوت میں اور افراد میں اور اجتماعی طور پر ہم بہت تھوڑے ہوں، ہماری تعداد تھوڑی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس دن جب یہ معاملہ ہوگا اس زمانے میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بس تمہاری حیثیت کم ہو جائے گی،
ہوگا یہ کہ تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر تنکے ہوتے ہیں یا جھاگ ہوتی ہے، ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن سے تمہارا روگ کھینچ لے گا اور تمہارے اندر ایک بیماری ڈال دے گا جس کو وہن کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت. جس دن تمہارے دل میں موت سے نفرت اور آخرت کے دن کی نفرت پیدا ہو جائے گی اور تمہارے اندر وہ معاملات ختم ہو جائیں گے اور تم سارے کے ساری اپنی فوکس جو ہے اور ساری کے ساری صلاحیتیں صرف دنیا کے لیے خرچ کرنا شروع کر دو گے اور دنیا تمہارے لیے محبوب ترین ہو جائے گی، سمجھ لو کہ تمہاری وقت دشمن کے دل سے ختم ہو چکی ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ امت بیع عینہ کرنے لگے گی، یعنی عینہ بیع ایسی ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی کو مال بیچتا ہے مقررہ مدت تک کہ آپ یہ پیسے مجھے اتنے دن بعد دے دیجیے گا، اور بعد میں محسوس کرتا ہے کہ وہ مجبور ہو چکا ہے، وہی چیز اس کو کم پیسوں میں خرید لیتا ہے تاکہ اس کو پیسے دے اور دوبارہ اپنا قرضہ لے، یعنی باطل طریقے سے مال کھانا شروع ہو جائیں اور ان کا ساری توجہ تجارت کی طرف ہو، پیسے کی طرف ہو، دنیا کی طرف ہو. اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر اور ایسی امت پر ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دیتے ہیں اور وہ امت کبھی بھی فتح کی طرف اور سربلندی کی طرف نہیں آئے گی جب تک وہ دین کی طرف دوبارہ لوٹے گی نہیں. لہٰذا اس سے یہ پتا چلا کہ ہم نے کبھی بھی ہمارے اسلاف کی آپ سیرت پڑھ لیں کبھی بھی افراد پر کسی نے توکل نہیں کیا. ہاں ایک غزوے کا ذکر آگے آئے گا جب صرف اور صرف صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے تب ہم فتح یاب ہو جاتے تھے، اب تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس ہی بات پر اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت ان کی پکڑ کی یہ انشاءاللہ اپنی جگہ پر آئے گا. لہٰذا یہ غزوہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے بعد اگلے ہی مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ بنو قضاء کا قبیلہ وہ مدینے پر پیش قدمی کرنے اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جتھا بندی کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سلاسل کے مقام پر جسے غزوہ ذات السلاسل کہتے ہیں اس کے مقام پر ایک سریہ روانہ کرتے ہیں. چند صحابہ کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر امیر بنایا جاتا ہے عمر بن عاص کو. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر میں آپ کو ایک غزوے کے اوپر امیر بنانے لگا ہوں. دو چیزوں کی گارنٹی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ واپس لے کے آئے گا، یہ جان کی گارنٹی. دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر سارے مال غنیمت سے نوازے گا، یہ مال کی گارنٹی. عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام مال کے لیے قبول نہیں کیا، کیا مجھے کہہ رہے ہیں کہ بہت مال ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر جو مال نیک انسان کے پاس ہوتا ہے نا ویسے مال کو اوورآل جو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ کا فضل بھی ہے لیکن ایک اعتبار سے وہ فتنہ بھی ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا جو مال کسی نیک انسان کے پاس ہوتا ہے یہ مال کی خوش بختی ہوتی ہے، وہ کسی نیک کے پاس ہے وہ مال بہترین مال ہوا کرتا ہے. تو اگر آپ کو اللہ مال دیتا ہے تو مال کی خوش بختی ہے، آپ نیک انسان ہو آپ کے پاس مال ہونا چاہیے. تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک انسان نیک بھی ہو مالدار بھی ہو، دونوں کام ہو سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے مولوی کے پاس کوئی چیز دیکھ لیں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں لئی کی دو ہے. کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ یعنی مال کسی نیک انسان کے پاس نہیں ہو سکتا، کسی دیندار کے پاس. بہترین مال وہی ہوتا ہے جو کسی نیک کے پاس ہو. جو بد ہوتا ہے وہ تو مزید برائی پھیلاتا ہے، اس مال سے مزید فتنہ مزید گند اور غلاظت پھیلاتا ہے. بہترین مال تو وہ ہے جو کسی نیک انسان کے پاس ہے. کسی کے منہ میں لقمہ جاتا ہے، کسی کے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے، کسی کے پریشانیاں حل ہو رہی ہیں، کسی کا قرضہ جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے حقوق جا رہے ہوتے ہیں. بہترین مال ہے جو کسی نیک انسان کے پاس ہو. عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے 300 صحابہ کے اوپر لیڈر اور امیر بنا کر روانہ کیا اور ان 300 صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، کبار صحابہ. تو عمر بن عاص کو جب یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایک تو پہلے میرے ساتھ بات کی کہ عمر میں آپ کو امیر بنانے لگا ہوں، پھر جب آپ نے میرے ساتھ وہ 300 مجاہدین بھیجے، ان 300 مجاہدین میں وہ لوگ تھے جو مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور ایک مقام رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، ان کے اوپر بھی مجھے امیر بنایا. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے اسی لشکر کے بارے میں، اسی جنگ کے بارے میں، غزوے اور سریے کے بارے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی. عمر نے عجیب سا سوال کیا. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، یعنی دل میں یہ بات آئی کہ اتنے زیادہ لوگوں میں عمر بن عاص کو چنا ہے تو میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہوں. کہا رسول اللہ ایک بات بتائیں. کہا جی. کہ من احب الناس الیک، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟
آپ نے مسکرا کہا عائشہ. کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ, مردوں میں سے. کہا ابوہا, ابو بکر, اس کا باپ. تھوڑا سا محسوس کیا. کہا ابو بکر کے بعد. کہا عمر. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے 2-3 بار پوچھا, آپ نے کچھ لوگوں کا نام لیا, اس کے بعد میں چپ کر گیا کہ کہیں میرا نام کہیں آخر پہ نہ چلا جائے, لہذا میں چپ ہی کر جاتا ہوں. اس سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا کہ ہر کوئی جب آپ سے بات کرتا وہ سمجھتا کہ میری پتہ نہیں اللہ کے نبی کے نزدیک اہمیت ہی کتنی ہے. آپ کی طبیعت میں خشکی, تکبر اور وہ غرور اور گھمنڈ نہیں تھا. عامر کو محسوس ہوا اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنایا, میرے ساتھ اس طرح کی راز و نیاز کی باتیں اور میرے ساتھ وصیتیں نصیحتیں, یہ معاملہ, تو اللہ کے نبی کے نزدیک میرا کیا مقام ہوگا. تو آپ وہ سوال کر گئے. لہٰذا یہاں سے یہ 300 کا لشکر نکلتا ہے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کرتا ہے جہاں پہ ایک چشمہ ہے جس کو سلاسل کہتے ہیں, جس کی وجہ سے غزوے کا نام ہے. تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو فوج ہمارے مد مقابلے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. لہٰذا ایک صحابی کو بھیجتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کہ یا رسول اللہ تعداد بہت زیادہ ہے, کچھ اور فوجی دستہ بھیجا جائے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اللہ کے نبی علیہ السلام مزید 300 کا لشکر بھیجتے ہیں جن میں ابو بکر اور عمر بھی شامل ہیں. اور ان کا امیر کون ہے؟ عمرو بن عاص. لیکن جب یہ لشکر بھیجا تو آپ نے اس قاصد کو کہا یہ 2 بزرگ بھیج رہا ہوں, امیر چاہے عمرو بن عاص ہے, ان کی عزت کا خیال کرنا. یعنی یہ خیال کرنا, یہ نہ دیکھنا تمہارے ماتحت ہے, یہ دیکھنا ابو بکر اور عمر ہیں, تو ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, ان کے مقام کا خیال کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ میں امیر ہوں اور جو مرضی, نہیں ایسا نہیں, ان کی عزت کا خیال کرنا. ایسا عامر بن عاص رضی اللہ عنہ. یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی ایسا انسان جو فضیلت میں کم ہے اسے بھی کسی صلاحیت کی بنیاد پر کسی دوسرے پر امیر بنایا جا سکتا ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر کی موجودگی میں آپ کے عامر بن عاص کو بنایا. یہ جو لشکر روانہ ہوا یہ ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ہوا. یہ لشکر وہاں پہ جاتا ہے, دشمن کے ساتھ لڑائی کرتا ہے, جنگ کرتا ہے اور واپس آ جاتے ہیں اور دشمن بھاگ جاتا ہے, تو یہاں سے ان کو فتح ہو جاتی ہے. اب واپس آنے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک اور خبر ملتی. یہ خبر, اس کا تعلق صلح حدیبیہ کے ساتھ. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی, اور صلح حدیبیہ کے وقت ایک بات اور ایک معاہدہ طے ہوا تھا مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان. یہ معاہدہ کیا تھا؟ اس میں سب سے پہلے یہ بات تھی 10 سال تک فریقین میں جنگ بندی رہے گی. کوئی اشتعال نہیں کرے گا, کوئی جنگ کو چھیڑے گا نہیں, کوئی جنگ کی طرف نہیں جائے گا, جو جنگ کر رہے ہوں گے اس کا حصہ نہیں بنے گا کسی کے بھی خلاف. یہ معاہدہ تھا صلح حدیبیہ پہ. ٹھیک ہے, ابھی چند سال گزرے ہیں. اس کے بعد جو شکیں انہوں نے لکھوائی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری طرح اس پر عمل کیا. ابو جندل اسی ٹائم آئے, آپ نے فوراً واپس کر دیا. شروط حالانکہ لکھی جا رہی, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً واپس کر دیا. اسی طرح ابو بصیر مدینے پہنچ گئے, وہ واپس لینے آ گئے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو مدینے نہیں رکھ سکتا, یا واپس چلے. ابو بصیر وہاں سے نکل کے دور چلے گئے, انہوں نے کہا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے گا, لہٰذا میں نہیں رہتا. پوری طرح عمل کیا. ان شکوں میں اور ان شروط میں ایک شرط یہ بھی تھی آخر پہ کہ ان معاہدے کے تحت جو کوئی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے وہ ان کے ساتھ مل جائے, چاہے مسلمان نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے عہد میں آنا چاہے تو آ سکتا ہے. اور جو کوئی مشرکین کے ساتھ ملنا چاہے, ان کے عہد میں آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے. اس میں 2 قبیلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شامل کیا, بنو بکر اور بنو خزاع. بنو بکر اور بنو خزاع. بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان بہت عرصے سے جنگیں چلی آ رہی تھی اور یہ فسادات کرتے تھے اور آپس میں معاملات خراب کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پورے کے پورے خطے میں امن رہے, اور آپ کا دل تھا کہ بھائی جان آپ لوگوں میں سے جو چاہتا ہے, جس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ مل جائے. تو بنو خزاع نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, اسلام لانے میں نہیں, معاہدے کے طور پر ان کے پیمان میں آنا چاہتے ہیں. اور بنو بکر نے کہا کہ ہم مشرکین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا اگر بنو بکر وہ قبیلہ جو مشرکین کے ساتھ ملا ہے, ان کی طرف سے بھی کوئی بغاوت ہوئی تو ذمہ دار مشرکین ہوں گے, اور بنو خزاع کی طرف سے کچھ ہوا تو ذمہ دار مسلمان ہوں گے. یہ بات واضح ہوگی. اچھا اب ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاع میں چونکہ یہ معاملات چل رہے تھے
تو بنو بکر نے سوچا کافی عرصہ ہو گیا امن ہے, ہمارے ساتھ کچھ پچھلے معاملات تھے جیسے جاہلیت میں چلتا تھا کہ ایک جنگ ہوئی اس میں یہ قتل ہوا یہ قتل ہوا, لہٰذا انہوں نے کہا ایسا کیا جائے کہ ان کے بندے مارے جائیں, قتل کیے جائیں اور ہمارا ذرا برابر نقصان نہ ہو. لہٰذا وہاں پہ سے شیطنت اٹھی, انہوں نے آپس میں یہ گٹھ جوڑ کیا بنو بکر کے قبیلے نے. وہاں سے کچھ لوگ نکلے, وہ مکہ پہنچے, مکہ پہنچ کے انہوں نے سرداروں سے بات کی. کچھ سرداروں نے اس کی مخالفت کی کہ بھائی ہم عہد میں ہیں, عقد میں ہیں, معاہدہ ہوا ہے. لیکن کچھ سرداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم منہ کے اوپر چادریں لپیٹ کے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور پھر ویسے ہی ہوا, بنو بکر نے کچھ مشرکین کے سرداروں سے مل کے بنو خزاعہ پر حملہ کیا, ان کے تقریباً 20 کے قریب افراد کو قتل کیا اور وہ قتل کر کے حرم کے اندر پھینک دیے. جب صبح اٹھے تو پتا چلا کہ یہ لوگ قتل ہوئے پڑے ہیں اور فلاں کے ہیں, لہٰذا یہ شور غل ہوا اور شور پڑا اور سب کو پتا چل گیا. خیر وہ لوگ بھی سامنے آ گئے اور پتا چل گیا جو مشرکین کے اس کے ساتھ شریک ہوئے تھے. بہرحال یہ اپنے طور پر ایک عہد کے ساتھ غداری تھی, انہوں نے یہ عہد توڑ دیا تھا. اس سارے معاملے کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی دے دی. امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے تھے اور آپ نے کہا عائشہ خزاعہ کے ساتھ کوئی بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے, خزاعہ کے ساتھ بہت بڑا معاملہ ہو گیا. اور آپ نے کہا ہاں میں مدد کروں گا مدد کروں گا. تو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ خون پکار رہا ہے جو بنو خزاعہ کا بہایا گیا ہے کہ ہماری مدد کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, لہٰذا میں ان کی ضرور مدد کروں گا. امی عائشہ کہتی ہیں جیسے ہی آپ کو یہ بات پتا چلی آپ غصے سے لال ہو گئے اور آپ اپنے گھر آیا, آپ نے برتن سے پانی لیا, آپ اپنے چہرے پر مارے اور ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ اگر میں بنو خزاعہ کی مدد نہ کروں تو میری مدد نہ کرنا, یعنی میرا حق بنتا ہے کہ آپ ان کی مدد کروں. ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. اب یہ سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. وہاں سے کچھ لوگ نکلے بنو خزاعہ کے, وہ بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. ان میں ان کا سردار بدیل بھی ہے. وہ آ کے کہتے ہیں اشعار پڑھتے ہیں, وہ کہتا ہے رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ملے, لہٰذا آپ کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ تھا, یہ معاملات تھے. اب بنو بکر نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے اور اس کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال حکمت عملی اختیار کی. وہ حکمت عملی یہ تھی کہ آپ نے کہا, یعنی آپ کا پورا ارادہ یہ تھا کہ جنگ نہ ہو, جنگ ہوگی تو کئی معصوم جانے جائیں گے. آپ نے کہا بدیل یہ بتاؤ کس نے حملہ کیا؟ کہا بنو بکر نے. کہا بنو بکر سارے تھے؟ کہا نہیں کچھ بنو نفاسہ کے لوگ بھی تھے. کہا اچھا اب بنو نفاسہ تو ایک اور قبیلہ ہے, یعنی اس کی شاخ ہے, تو ہم کسی سے ایسے تھوڑی نہ جا کے حملہ کر دیں. کچھ بنو نفاسہ کے تھے تو ایسے کر کے تو ڈھیر سارا خون بہے گا. میں یہاں سے کسی بندے کو بھیجتا ہوں مکہ میں, وہاں سے ان سے بات چیت کرتے ہیں, جو بات طے پائے گی جانچ پڑتال کے بعد وہ فیصلہ کیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غمرہ کو بھیجا مکہ کی طرف, کہا جاؤ ساری کی ساری جانچ پڑتال کر کے آؤ. غمرہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کے یہ سارے معاملے سے بڑے بڑے سرداروں کو لا علم رکھا گیا, جیسے کہ ابو سفیان ہے اور دیگر سرداروں کو, جن کا پتا تھا انہوں نے کوئی کام نہیں ہونے دینا, یعنی یہ شیطان جو ہمارے اندر اب ناچ رہا ہے یہ انہوں نے نہیں ہونے دینا. غمرہ آئے سرداروں کے پاس, کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاملات ہیں, تو 3 شروط رکھی ہیں. کیا؟ کہ سب سے پہلے بنو بکر کے جتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کی دیت دو. اچھا جی دوسرا, کہ اگر دیت نہیں دینا چاہتے بنو نفاسہ کے ساتھ جو تمہارا عہد ہے جنگ نہ کرنے کا وہ معاہدہ توڑ دو. اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو ہمارے خلاف اعلان جنگ کرو. اب مشرکین کے سردار کہتے ہیں اگر تو ہم اونٹوں کی دیت دیں تو ہمارے سارے غلے خالی ہو جائیں, اتنے بندے قتل کیے ہیں, اور ہم کہاں سے دیت دیں, تو ہمارے پاس غلہ نہیں بچے گا. رہا والا بنو نفاسہ کے ساتھ عہد توڑنے کا, کائنات کے بد اخلاق ترین لوگ ہیں, اگر ان سے معاہدہ توڑا تو وہ ہمیں کھا پی جائیں گے. جتنے کو بد کردار اور بد اخلاق لوگ ہیں, یعنی ان کے شر سے بھی ڈرتے تھے. کہا پھر ایک ہی حل ہے, آپ کے خلاف اعلان جنگ ہے. جیسے ہی غمرہ یہ پیغام لے کے نکلتے ہیں, پیچھے یہ پشیمان ہوتے ہیں کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا جی, عہد بھی توڑ دیا, پھر اعلان جنگ بھی کر دیا. یہ سارے کے سارے ابتدائی معاملات ہیں فتح مکہ کے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی پہنچنے سے پہلے
ابو سفیان کو یہ ساری باتیں پتہ چل جاتی. ابو سفیان ہند کے پاس آتے ہیں. ہند کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور انتہائی عجیب خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ مکے کے فلاں گھاٹی پر خون ہے اور وہ خون بڑھتا ہوا فلاں جگہ پہنچتا ہے اور مکہ کی طرف آتا ہے اور ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں. لہٰذا وہ اس خواب کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی برائی ہے یا ہماری شکست کا معاملہ ہے. خیر اس خواب کو بیان کہتے ہیں کہ سارے سرداروں کو یہ معاملہ تم نے کیا کیا ہے. لہٰذا ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایک ہی حل ہے, کیوں نہ میں جا کے منت اور سماجت کروں کہ حضرت صاحب جو ہوا اسے جانے دیں اور جو معاملات ہو گئے اس کو ختم کریں, آپ ہمارے ساتھ دوبارہ عہد کریں یا یہ جو عہد 10 سال کا تھا اس کو مزید لمبا کر دیں. یعنی یا تو ہمیں عہد دوبارہ کریں ہمارے ساتھ مضبوط, ہم پچھلا معافی چاہتے ہیں, اور جو ہماری مدت ہے اس مدت میں بھی اضافہ کر دیں. کہا یہ معقول مشورہ ہے, نہیں تو مارے جاؤ گے. لہٰذا یہاں سے ابو سفیان تیز رفتار گھوڑا لیتے ہیں اور اس کا دل ہے کہ میں زمرہ سے پہلے پہنچوں. اب یہ یہاں سے نکلتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو خزاع کے لوگ بتا کے واپس آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے پھیل جانا جنگلات میں تاکہ آتے ہوئے تمہیں کوئی دیکھے نہ. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بتا دیتے ہیں کہ حضرت سفیان نکل پڑا ہے, ابو سفیان نکل پڑا ہے. اور اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابو سفیان ابھی آئے, یا تو وہ عہد کو تجدید کرے گا یا وہ کہے گا کہ مدت میں اضافہ کریں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات پتہ ہیں اور آپ صحابہ کو بتا بھی رہے ہیں بذریعہ وحی. اچھا ابو سفیان یہاں سے نکل, اس کا دل ہے کہ میں زمرہ سے پہلے پہنچ جاؤں, جو اعلان جنگ کی خبر ہے وہ اللہ کے نبی تک نہ پہنچے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتا دیا کہ قریش نے اعلان جنگ کر دیا ہے, عہد توڑ دیا ہے. اور امی عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قریش نے عہد, ان کو تو بدبختوں کو, قریشیوں کو تو سارے کے سارے یہ جو مشرکین ہیں ان کو جنگوں نے ہلاک کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ یہ سارا معاملہ اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے, یعنی اس میں خیر ہے, یعنی کسی بھلائی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی طرف سے عہد ٹوٹا ہے, لہذا اس میں خیر ہے. کہا ٹھیک ہے, اگر خیر ہے تو خیر ہوگی. یہاں سے ابو سفیان ہے, وہاں سے وہ بدیل رستے میں اس سے مل جاتا. کہتا تم مدینے سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں, میں تو یہاں سے کچھ ساتھی تھے, کچھ قبائل, وہاں سے آ رہا ہوں, ان سے ملاقات کرنی تھی. کہا مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم مدینے سے آ رہے ہو, یعنی اسے یہ ڈر تھا کہ یہ جا کے فٹافٹ مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار نہ لیں اور شکوہ نہ کر دیں. کہا نہیں جی ہم وہاں سے نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ذہانت دیکھیں. ابو سفیان وہاں سے نکلتا ہے اور انہی پاؤں پہ, جس سفر پہ اور جس رستے سے وہ آ رہے تھے اسی رستے پہ جاتا ہے. وہاں پہ جہاں پہ اونٹوں اور گھوڑوں نے لیت کی ہوئی وہاں پہ رکا, وہاں پہ رک کے وہاں سے ایک ڈیلا اٹھایا, اس کو چور کیا, اس کے اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی. اسے فوراً پتا چل گیا کہ یہ مدینے سے آ رہا ہے. مجھ سے اس نے جھوٹ بولا, یعنی انہیں یہ پتا چل گیا کہ بات میرے خیال سے وہاں تک پہنچ گئی. خیر ابو سفیان سیدھا مدینے. اب مدینے میں جانے کے بعد چونکہ سردار آدمی ہے, عہد توڑ چکے ہیں, مسلمان شاید غصے میں ہوں, ان کو پتا ہے یا نہیں ہے, یا میری یہ سوچ کہتی ہے کہ ان کو پتا چل چکا ہے, لہٰذا سب سے پہلے ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ کسی بھی مسلمان کی پناہ لی جائے تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو. جب کوئی مسلمان پناہ دے دے گا پھر مجھے کسی نے نقصان دینا ہے. تو سب سے زیادہ قریبی میری اپنی بیٹی ہے, تو سب سے پہلے یہ اپنے بیٹی کو ملنے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچتے ہیں. دستک دی آپ کو اندر آنے کی. اب یہاں پہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ حبشہ میں ان کا نکاح ہو چکا تھا اور واپسی پر ان کے ساتھ رخصتی ہوئی اور یہ مسلمان ہو چکی تھی اور اللہ کے رسول کے حرم میں آ چکی تھی, لہٰذا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا باپ کے بیٹھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھا دیتی. اب یہ سردار ہے قبیلے کا, یہ عجیب بات کرتا ہے. کہتے بیٹا دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں. اب بیٹی ہے کیسے کہہ سکتی ہے کہ آپ بستر کے قابل نہیں, یہ کھجور کا بنا ہوا چمڑے کا بستر, آپ سردار قریش کے, نام ایک ابو سفیان. اللہ اکبر. ام حبیبہ کہتی ہیں ابا جان آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں, انت غسل مشرک نجس, آپ مشرک ہیں اور مشرک پلید ہوتا ہے
اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی پلید انسان میرے نبی کے بستر پر بیٹھے. حضرت صاحب جرت چاہیے. ہم اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں, ان کو اخلاق سکھاتے ہیں, کردار سکھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پوری کی پوری توجہ مرکوز کرتے ہیں, پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اپنے بچوں کو صرف دین سکھا دیں, وہ دین آپ کے بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا. آپ کے بچوں نے کیا کرنا ہے, کب کس کے سامنے کیسے بولنا ہے, کیسے اٹھنا بیٹھنا, کیا دین آپ کے بچوں کی پوری تربیت کر دے گا. آپ دین کے علاوہ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, دین نہیں سکھانا, بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. دین کے علاوہ آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. آپ اپنے بچوں کو صرف دین دے دیں, آپ کے بچوں کی پوری تربیت ہو جائے. پھر ان کے اندر یہ جذبات آ جائیں گے کہ اس نے کرنا کیا ہے. پھر وہ معاملات بڑی دور رہ جائیں گے, وہ محبتیں بڑی دور رہ جائیں گے. باپ کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد ملاقات, پھر ملاقات کے بعد مسلمان ہو جانا, پھر گھر میں آ جانا, اور رویہ ایسا کہ یہ مشرک اور پلید انسان ہے, اللہ کے نبی کے بستر پر بیٹھنے نہیں دینا. اس کے لیے جرت چاہیے, ہمت چاہیے, ایمان چاہیے, مضبوطی چاہیے. اور کہاں ایسی مائیں جن کی گودوں سے ایسے لال نکلیں, ایسی بچیاں نکلیں, ایسے بیٹے نکلیں. لہذا یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. بہرحال یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے یہ معاملات ہیں, میں اللہ کے نبی کے پاس آیا ہوں, اس معاہدے میں تمدید چاہیے, یعنی اضافہ چاہیے, یا اس معاہدے کو دوبارہ تجدید کیا جائے. وہاں پناہ نہیں ملی, وہاں سے اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں تھے. تو یہ آ کے سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, حضرت صاحب ایک ہی بات کرتا ہوں, ہمیں معاہدے میں مزید مدت چاہیے. 10 سال کا تھا, ہم اسے بڑھانا چاہتے ہیں اور مزید پکا کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں کیوں کوئی خلاف ورزی ہو گئی ہے؟ یہ کہتا ہے اعوذ باللہ, اللہ کی پناہ, ہم کبھی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ نہیں, وہ خلاف ورزی نہیں ہوئی, میں ویسے کہتا ہوں. اللہ کے نبی کو جھوٹ کا فوراً پتا چل گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا. اب اسے بڑا خجل ہوا کہ اللہ کے نبی کو پہلے پتا تھا اس کا مطلب ہے, اور میں بات پھیر گیا. اللہ کے نبی نے چہرہ دوسری طرف کر لیا, یعنی کہ رضامندی کا اظہار نہیں کیا کہ نہ آپ کو مدت میں اضافہ ملے گا, نہ دوبارہ تجدید ہوگی. تم لوگوں نے زیادتی کی ہے, عہد تم نے توڑا ہے. یہ وہاں سے اٹھتا ہے ابو بکر کے پاس, عمر کے پاس, عثمان کے پاس اور علی کے پاس. چاروں کے پاس الگ الگ ٹائم پہ جاتے ہیں. ابو بکر کے پاس جاتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں حضرت صاحب آپ مجھے پناہ دے دیں, یعنی ہمارے قبیلے کو پناہ دے دیں, تاکہ میں آپ کی پناہ میں آ جانے کے بعد. کہا میری پناہ اللہ کے نبی کی پناہ کے تابع ہے. جب اللہ کے نبی نے پناہ نہیں دی, میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ کوئی بات نہیں. عمر کے پاس, عمر کہتے ہیں پناہ کی بات کرتے ہو نا, پناہ کی, اللہ کی قسم مجھے صرف تلوار نہ دی جائے, تلوار نہ دی جائے, صرف لکڑی کا پھٹا دیا جائے اور کہا جائے کہ ان کے خلاف لڑو, میں تمہارے گھر گھس کے تمہیں قتل کر دوں. تم پناہ کی بات کرتے ہو, تم کہتے ہو کہ مجھے پناہ دے دو, میری سفارش کرو, کمال کی بات کرتے ہو. حضرت عثمان کے پاس انہوں نے کہا جی میری پناہ اللہ کے نبی کی پناہ کے تابع ہے. جب انہوں نے فیصلہ کر دیا یا وہ کوئی فیصلہ کریں گے, میرا فیصلہ ان کے تابع ہے. بھاگتے ہوئے حضرت علی کے پاس آتے ہیں. حضرت علی کے پاس حضرت فاطمہ بھی ہیں اور حضرت حسن بالکل چھوٹے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کھیر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں معاملات کیسے ہیں, اس میں حکمت تھی, وہ آگے آپ کو پتا چلے گی. کہتے ہیں علی نسبت کے اعتبار سے, قبیلے کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, قرابت کے اعتبار سے سب سے قریبی انسان وہ آپ ہیں میرے. آپ مجھے پناہ دے دیں, باقی سب نے نہیں دی. کہا میری پناہ پہلی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے پناہ کے تابع ہے. جب اللہ کے نبی پناہ نہیں دیتے تو میں کون ہوتا ہوں؟ اب اس بات کا ذکر اللہ کے رسول نے صحابہ سے نہیں کیا ہوا, یہ بات صحابہ خود کر رہے ہیں ایمانی جذبے سے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ تو اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے, ہم تو ان کے تابع ہیں. حتیٰ کہ نوبت یہاں آ گئی, ابو سفیان حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کہتے ہیں آپ ایسا کریں اس بچے کو بھیجیں, یہ بچے ہی اللہ کے نبی کے سامنے جا کے سفارش کرے کہ میں ہی پناہ دیتا ہوں, کم از کم اس بچے کی پناہ میں آ جاؤں. فاطمہ کہتی ہیں
پہلی بات ہے یہ اس قابل نہیں ہے ابھی کہ اس کی پناہ لی جائے. دوسرا اگر ابا جان نے اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کیا ہے سارے صحابہ وہی فیصلہ کریں گے, آپ کو کہیں سے پناہ نہیں ملے گی. حضرت علی کو کہتے ہیں اچھا پھر کچھ کوئی مشورہ دو مجھے, میں کیا کروں, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کہا ایسے کرو مسجد میں کھڑے ہو کے کہو میں خود ہی پناہ میں آیا. کہا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کہا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, تم مطمئن تو ہو جاؤ گے, فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. چلو اپنے آپ کو خود ہی پناہ میں دے کے کم از کم نکلنے کا بہانہ تو ملے گا. یہ مسجد میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پناہ میں دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ صرف تم کہہ رہے ہو, کسی اور نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں؟ یہ تو صرف ایک بات ہے, تم خود کہہ رہے ہو ہاں جی میں نے اپنے آپ کو پناہ میں دیا. تو اپنے آپ کو دیا ہے تو کون سا کسی نے پناہ لی ہے؟ لہٰذا یہاں سے واپس پہنچ جاتا ہے. کوئی صورتحال نظر نہیں آتی جس سے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ عہد توڑ دیا ہے, اب مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں. لہٰذا یہ ابتدائی معاملات ہیں فتح مکہ کے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تیاری کا کہا ہے, اور وہ بھی امی عائشہ سے. امی عائشہ سے کہا آپ ذرا زاد راہ کو تیار کریں. اب زاد راہ تیار کر رہے ہیں اور ایسے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں. کہا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ آپ خاموش. اللہ کے نبی نے کہیں جانا ہے, فلاں جگہ غزوے پہ جانا ہوگا, سفر پہ جانا ہے کہیں, خاموش. کیونکہ اللہ کے نبی کا راز ہے. آپ نے کہا کہ زیادہ رات تیار کرو, بس میں وہ کر رہی ہوں, جانا ہوگا میں کیوں بتاؤں. اب یہ بات چیت باپ بیٹی میں چل رہی ہے اور بیٹی اپنے باپ کو بھی اللہ کے نبی کا راز نہیں دے رہی, کیونکہ باپ سے بھی مقدم اللہ کے نبی کی بات ہے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ گئے, گفتگو جاری. کہا اب بکر کیا بات؟ یا رسول اللہ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ادھر آؤ بیٹھو, اہل مکہ پہ پیش قدمی کرنے کا ارادہ ہے اور یہ بات صرف تجھے بتا رہا ہوں, ابھی اس بات کو باہر نہیں نکال. لہٰذا یہ راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے درمیان ہے. پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر بیٹھے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر اور عمر دونوں کو بلاتے ہیں اور بلا کے پہلے ابوبکر کے ساتھ ڈھیر ساری لمبی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے دائیں جانب بٹھا لیتے ہیں, اور پھر عمر کے ساتھ ڈھیر ساری لمبی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے بائیں جانب بٹھا لیتے ہیں, اور پھر سارے لوگوں کو بلا کے ان کو خطاب کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکر کے ساتھ کیا گفتگو کی, انہوں نے کیا مشورہ دیا, عمر کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی, انہوں نے کیا مشورہ دیا, پھر یہ صحابہ میں کیا معاملہ ہوا, پھر یہ بات مشرکین تک کیسے پہنچی, کون سے صحابی نے یہ بات مشرکین تک پہنچا دی, اور اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی, یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جگہ جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکمت عملی اور آپ کے وہ معاملات جو امت کے لیے نمونہ ٹھہرے, آپ ان کے اوپر فوکس کریں. ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس کمال حکمت عملی سے لیڈر کا چناؤ کرتے ہیں, ان کو وصیتیں کیا کی جاتی ہیں, صحابہ کی تربیت کیسے کی ہوئی ہے, صحابہ کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا لطف اور کرم اور آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہے, آپ کی رازداری کے معاملات کیا ہیں. کئی ایک معاملات ایسے ہیں جو ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ اور عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, اور یہی وہ سبق ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کن معاملات کے ساتھ رہی. اب یہ ساری حکمت عملی یعنی روزمرہ کا یہ روٹین ورک, صحابہ کو سمجھانا, ان کو کہنا, آگے کی حکمت عملی کے بارے میں سوچنا, جنگیں, غزوے, سرایا, یہ سارے کے سارے معاملات, اسی طرح کی مصروف ترین زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی, جس میں آرام نہیں, سکون نہیں. وہ اطمینان ہے تو وہ صرف دل کا اطمینان, نہیں تو کوئی ایسی بادشاہوں والی زندگی نہیں ہے کہ صحابہ ہے. نہیں, آپ بنفس نفیس اس میں شامل ہیں اور شریک ہیں. لہٰذا ایک انسان کو جب اس کو سننا چاہیے یا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تو آپ اپنے آپ کا اندازہ لگائیں. اگر تو ایمان بڑھ رہا ہے, محبت بڑھ رہی ہے تو فائدہ ہے.
لیکن اگر آپ سنتے ہیں ہاں جی آج اتنا سنا ہے، اگلی دفعہ اتنا سبق لے کے جانا ہے، اگلی دفعہ واقعی میں یہ چیزیں ہوں گی، اور اس کو عملی زندگی میں بھی نہیں ملتا اور اس سے ایمان کے اضافہ بھی نہیں ہے، اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے اور آپ کو محبت میں بھی اضافہ نہیں ہے، میرے خیال سے اس بات کو کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا جمعے والے دن کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں، یہ خاص دن ہے آپ کا، اور یہ خاص اللہ کا کرم اور لطف ہے کہ ایک انسان پوری زندگی شاید اتنے عمل نہ کر سکتا ہو، صرف جمعے کا اہتمام کر کے وہ کائنات کے اتنے اعمال اکٹھے کر سکتا ہے، شاید ہزاروں سال عمر پانے والا انسان بھی اتنے عمل نہ کر سکتا ہو. اس کے لیے صرف یہ ہے کہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے ایک انسان آئے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، ہم سب کے والدین کو ہمارے لیے اللہ باعث نجات بنا، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.